حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینک آؤ اور سنو اس کو کھول کر نے دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا۔ جب صندوق پھینکا تو کیا دیکھا کہ پانی نے آغوش پھیلا لی اور راستہ دے دیا۔ اپنی آغوش میں صندوق کو ادب سے سمیٹ لیا۔ بڑا عجیب منظر دیکھا کہ صندوق پھینکا تو پانی کھل گیا۔ تو واپس آیا اور شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال نہ کرتا۔ اب مجھے تسکین نہیں آئے گی جب تک آپ بتائیں گے نہیں۔ مجھے بتایا جب صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی۔ تو فرمایا بیٹا تم نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، اگر میں راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تو تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز پر ایک کتاب لکھی اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو، شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو۔ 12 سال کتاب لکھتا رہا، پھر 12 سال اس کتاب کو دیکھتا رہا کوئی ایک حرف بھی، ایک جملہ بھی شریعت بیضا کی مخالفت میں نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، اور مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، پیران طریقت کے لیے اس میں بہت روشنی ہے۔ آپ فرمایا یہ نہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ہدایت پہ آئے، یہ دیکھو تمہاری وجہ سے کوئی گمراہ تو نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یہ نہ دیکھے کہ اتنے لوگ میرے ہاسپٹل سے شفا پا کے گئے ہیں، یہ دیکھے کہ میری غلط دعائی سے کوئی مریض مر تو نہیں گیا۔ تو کہا میں نے 12 سال محنت کی ہے کہ اس کتاب کی نوک پلک سنوارتا رہا، کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا ہو۔ 24 سال بیت گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ 12 سال اس سوچ میں گزر گئے۔ آج 36 سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کتاب اللہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو تم صندوق میں پھینک کے آئے ہو یہ میری 36 سال کی کمائی تھی۔ تو کتاب سے وابستگی اختیار کرنا، کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، یہ تصوف کا وہ ضابطہ ہے جو صوفی کو حقیقی صوفی بناتا ہے۔ کہ دوسری بات والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی سنت کی اتباع و اقتداء، یہ دوسرا کام ہے جو صوفی کے کرنے کا ہے، اور جس کی طبع میں یہ چیز راسخ ہوتی ہے اور اپنے سالکین کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ ان کی طبیعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو راسخ کر دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ان کے اوپر لازم قرار اس انداز سے دے کہ ان کی نشست و برخاست حضور کی اداؤں کی مطابقت میں ہو۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید۔ سادی بولتے ہیں کہ کبھی سوچے بھی نہ کوئی کہ حضور کے راستے سے ہٹ کے منزل نصیب ہو جائے اس کو، بلکہ آگے کہا مپندار سادی کے راہ صفا، تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ سادی سوچنا بھی نہ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ حضور کے راستے سے ہٹ کر کسی راستے پہ چلے اور تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ منزل تو رسول اللہ کے قدموں تلے۔ تو اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہوگی، اور یہ صوفی کے مزاج میں چیز راسخ ہو تو اس کا تصوف حقیقی تصوف ہے، اور وہ حقیقی رنگ کے اندر آگے بڑھا۔